لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. آواز کچھ کم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، بزرگان عزیز، نوجوانان ملت تشیع اور وطن عزیز کے معزز قابل صد احترام عالم دین یہاں پر موجود ہیں. آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ مجالس جو برپا ہو رہی ہیں یہ ایام عزائے فاطمیہ کی مجالس ہیں. اسی کی مناسبت سے میں نے ایک ایسی حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے جو پیغمبر کی متفق علیہ حدیث ہے. شیعہ کتب میں بھی یہ حدیث مل جائے گی اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. اور صرف یہی نہیں ہے، اس سے ملتے جلتے بھی الفاظ ہیں، معنی تھوڑا الگ ہیں. اس وقت میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا چونکہ پہلی مجلس بھی ہے، تو اس لیے کوشش اس بات کی بھی رہے گی کہ پہلی مجلس میں آنے والے ذاکرین کے لیے تمہید بھی بن جائے. موضوع سے ہٹ کے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس آپ سے اتنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا. آپ حضرات صلوات بھیج دیں ایک بار محمد وآل محمد پر. یقیناً آپ حضرات اس وجہ سے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے اس سردی کے موسم میں، اس ٹھنڈک کے موسم میں مجالس کا انعقاد کیا ہے. اور مجالس کے انعقاد کے ساتھ ساتھ مجالس میں الحمدللہ آپ لوگ شرکت کرتے رہتے ہیں برابر. ابھی کل بھی میں نے مجلس پڑھی تھی اور وطن عزیز کے مختلف علماء کرام خود جلال پور میں ادھر ادھر مجالس پڑھ رہے ہیں اور لوگ کثرت سے شرکت کر رہے ہیں. کسی اور دن میں شرکت کریں یا نہ کریں، لیکن آج کے دن اور یہ جو ایام چلتے ہیں بی بی کے
عزا کے ایام، اس میں سبھی لوگ شرکت کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ بھی شرف ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہمیں یہ سعادت مل جا رہی ہے کہ بی بی کی عزا میں ہم اور آپ شریک ہو جا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ یہ ہر کسی کا شرف ہے کہ فاطمہ زہرا کی عزا میں شریک ہو سکے. اس بات کو یاد رکھیے گا. اس لیے میں اکثر جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو ذہن میں میرے ایک بات یہ بھی رہتی ہے کہ آخر جب ایام عزائے فاطمیہ آتے ہیں تو ہم ہی کیوں نظر آتے ہیں، دوسرے کیوں نہیں نظر آتے ہیں؟ یہ سوال ہے اور اس کے اوپر غور کرنا ہے. آج کی مجلس میں تھوڑا بہت میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد 2-3 لائن ہے جس کے اوپر یہ مجلس چلے گی. پہلا سوال تو یہ کہ ایام عزائے فاطمیہ میں ہم ہی کیوں، یعنی ہم ہی کیوں آتے ہیں، اس کے اوپر کچھ تھوڑی بہت گفتگو. اور پھر وقت ملا، وقت کی قید لگا رہا ہوں، وقت کی شرط، اگر وقت ملا پھر دوسری گفتگو ہوگی کہ ایام فاطمیہ کیوں، اس کا انعقاد کیوں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر وقت رہا تو پھر شہزادی کی عظمت، فاطمہ کون ہے، فاطمہ کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو. اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم ایام عزائے فاطمیہ میں اس وقت مصروف اور مشغول ہیں. علماء نے بیان کیا کہ یہ اس بی بی کی عزا ہے کہ اگر اس عزا میں کسی کو جاروب کشی کی بھی نوبت مل جائے، جھاڑو لگانے کا موقع بھی مل جائے تو اپنی سعادت شمار کرے. یہ مراجع کا جملہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے کہ اگر جھاڑو لگانے کی بھی انسان کو فرصت مل جائے اور اس میں موقع دے دیا جائے تو میں شکر گزار ہوں کہ کمیٹی نے مجھے دیا. آپ حضرات کی محبتیں ہیں کہ وطن عزیز کے 2 علماء مجلس پڑھیں گے، تو یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ مجھے بھی آپ نے شریک کر لیا، مجھے کچھ بیان کرنے کا موقع مل گیا. اس لیے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس عزا میں شریک ہونا. ہم ہی کیوں، یہ سوال ذہن میں رہے. ایام عزائے فاطمیہ میں ہم ہی کیوں. اب اس سلسلے میں ایک حدیث میرے سامنے ہے، میں اس کو پیش کر دوں. پہلے شیخ توسی کی ایک کتاب ہے امالی، اس سے میں حدیث نقل کر رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا، سوال یاد رکھیے گا، ایام عزائے فاطمیہ میں ہم ہی کیوں. پیغمبر کی حدیث ہے. اس حدیث کو اپنی کتاب میں شیخ توسی نے، بڑے مشہور عالم دین، معتبر عالم دین، جید عالم دین، مکتب تشیع کے، ان لوگوں نے بڑی گراں قدر خدمات ہے، وقت نہیں ہے میں کہ اس کے اوپر گفتگو کروں. ان کی کتاب ہے امالی، اس سے میں حدیث، پیغمبر کی حدیث. پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا شجرہ، حدیث ہے پیغمبر کی کہ میں درخت ہوں. دیکھیے ہم ہی کیوں، اس کو سمجھیے. انا شجرہ، میں درخت ہوں، و فاطمہ فرعها، اور فاطمہ اس درخت کی شاخ ہیں، و علی لقاؤها، اور علی اس درخت کا تنا ہے. اس کے بعد پھر حدیث آگے بڑھتی ہے، والحسن والحسین ثمرها، حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں. نہیں، حدیث ابھی یہاں پر نہیں مکمل ہوئی، اس کے بعد بھی یہ جملہ ہے، انا شجرہ، میں درخت ہوں، فاطمہ فرعها، فاطمہ اس کی شاخ ہیں، علی لقاؤها، علی اس کے تنا ہیں، الحسن والحسین ثمرها، حسن اور حسین اس کے ثمر ہیں، ومحبوہم من امتی ورقها، اور میری امت میں سے جو بھی ان سے محبت کرے وہ مجھ درخت کے پتے ہیں. کاش کہ ہم سمجھیں اپنی عظمت، وہ مجھ درخت کے پتے ہیں. اب کیا کہوں، کتنی پیاری حدیث ہے یہ کہ ایک ہی حدیث میں آقا بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں، شہزادی بھی ہیں، آقا زادے بھی ہیں، اور آقا کے غلام بھی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک حدیث میں ہم بھی آ گئے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ درخت کے پتے ہیں،
مجھ درخت کے پتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں، یہ ہمارا شرف ہے کہ جہاں پہ سبھی معصوم ہوں، جہاں سبھی شافع محشر ہوں، جہاں سبھی جنت کے جوانوں کے، کوئی جنت کے بزرگوں کا جو بھی ہے سردار ہو، کوئی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس حدیث میں ہم جیسے گنہگار، یہ شرف ہے ہمارا. یقین جانیے کہ پیغمبر نے ہمیں سمیٹا، کہا نہیں جو بھی ان تمام ہستیوں سے محبت کرتا ہے وہ پتا ہے، وہ پتے ہیں، سب کے سب پتے ہیں جو چاہنے والے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. حدیث کسا میں پنجتن کے سوا کوئی اور نہیں آ سکتا، کوئی اور نہیں آ سکتا. نئی جملہ بدل دوں، جبرائیل بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ حدیث کسا میں جو آئیں گے وہ مصداق آیہ تطہیر ہوں گے، اس لیے جبرائیل نہیں آ سکتا، حدیث کسا میں بھی شامل نہیں ہو سکتا. بس اسی لیے جبرائیل نے چادر میں جانے سے پہلے آیہ تطہیر پڑھی ہے، تب چادر میں داخل ہوا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. پہلے آیہ تطہیر کی تلاوت کی ہے جبرائیل نے، تاکہ دنیا کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ میں مصداق آیہ تطہیر نہیں ہوں، جن کے سامنے سنا رہا ہوں وہ مصداق آیہ تطہیر ہیں. تو حدیث کسا میں کوئی نہیں شامل ہو سکتا سوائے پنجتن کے. زیادہ سے زیادہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں صلب امام حسین سے جو 9 امام ہیں، اجازت ہے، اور وہ لوگ ہیں سبھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، نتھنگ مور. جبرائیل بھی نہیں. مگر پیغمبر نے کہا اے میرے چاہنے والوں، تم اپنے آپ کو ہم سے الگ نہ سمجھنا. حدیث کسا میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، لیکن حدیث شجرہ میں ہم تمہیں بھی شامل کر دیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سوال ذہن میں رہے، ہم ہی کیوں، یہ سوال ذہن میں رہے. یہ پیغمبر نے کہا ہم پتے ہیں. پتے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہوا جب چلے گی تو یہ بکھر جائیں گے. نہیں، ہم وہ پتے نہیں ہیں کہ تند و تیز ہوا چلے اور ہم بکھر جائیں. نہیں، ہم وہ پتے ہیں جنہیں محبت اہل بیت نے اکٹھا کر رکھا ہے، جنہیں محبت اہل بیت نے اکٹھا کر رکھا ہے، جنہیں ایام عزائے فاطمیہ نے اکٹھا کر رکھا ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ ایام عزائے فاطمیہ چل رہے ہیں اس لیے مولانا نے کہہ دیا. نہیں، یہ حقیقت ہے، خطابت نہیں ہے. صرف ایام عزائے فاطمیہ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ مجلس میں آج ہم آئے نہیں ہیں، فاطمہ نے بلایا ہے تو آئے ہیں، شہزادی نے بلایا ہے تو ہم آئے ہیں، ہم اکٹھا ہوئے ہیں. یہ شہزادی نے بلایا ہے، اور اس پہ تعجب نہ کیجئے گا شہزادی کیسے اکٹھا کرتی ہیں. ارے جو کسا کے اندر پنجتن کو اکٹھا کر سکتی ہیں وہ چاہنے والوں کو کیا اکٹھا نہیں کر سکتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کیا وہ شہزادی اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا نہیں کرے گی؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو اسی لیے ہم ہیں، کوئی اور نہیں آ سکتا، کوئی اور نہیں آ سکتا. یہ ایام عزائے فاطمیہ میں ہم. اب دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ہم ہی کیوں. فاطمہ کی عزا ہے اور ہم ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں. اب دوسرے ایک عالم دین، بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں علماء تشیع کے درمیان. علماء تشیع کی فہرست میں شیخ مفید علیہ الرحمہ، جن کے بارے میں خود مولائے کائنات نے کہا تھا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مولائے کائنات نے فرمایا تھا جب ایک مسئلے میں استاد اور شاگرد شیخ مفید اور ان کے شاگرد سید مرتضیٰ، ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا. پڑھایا ہے شیخ مفید نے، تعلیم دی ہے شیخ مفید نے، اور اس کے اندر بھی ایک فضیلت ہے شیخ مفید کی، آپ ذرا اس کو محسوس کر لیں. اس کے بعد ان کی کتاب سے میں حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہم ہی کیوں، ان کی کتاب سے ایک روایت نقل کرتا ہوں، ایک واقعہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اتنے جلیل القدر عالم دین کہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا تشریف لائی ہیں
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ان کی انگلیاں تھامے ہوئے دو بچے، اور کوئی اور نہیں، حسن و حسین ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں شیخ مفید. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا علمی پایا کیسا رہا ہوگا، کتنا بلند رہا ہوگا، ان کا علمی پایا کیسا رہا ہوگا، پایا علمی کا کیا عالم رہا ہوگا. شہزادی خواب میں آئی شیخ مفید کے، ساتھ میں حسن اور حسین ہیں، اور کہہ رہی ہیں اے شیخ علمہم الفقہ، اے شیخ میرے ان دو بچوں کو فقہ کی تعلیم دیجئے. اب یہ سوچئے شیخ مفید یقیناً غیر معصوم معصوم کو تعلیم نہیں دے سکتا، یہ اصول ہے، نہیں دے سکتا. مگر مسئلہ کیا تھا؟ کہ فاطمہ آئیں تو اب جب صبح ہوئی، صبح اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ تو نہیں ہے، مگر سادات میں سے ہی ایک خاتون ہے جن کا نام بھی فاطمہ تھا، اور بڑی جلیل القدر خاتون تھی. اب وہ کوئی اور نہیں، سید مرتضیٰ جنہیں علم الہدیٰ کہا گیا، ان کی ماں تھیں. وہ آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بچے ہیں. سید مرتضیٰ بھی ہیں اور سید رضی بھی ہیں، جو جامع نہج البلاغہ ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا. اور آنے کے بعد وہی فقرہ جو خواب میں شہزادی نے کہا تھا، یا شیخ علمہم الفقہ، اے شیخ انہیں فقہ کی تعلیم دیجیے. اب اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ مفید وہ شخصیت ہے جس کے عالم ہونے پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا معلم ہونا بھی زیر سوال نہیں ہے. جب فاطمہ کہہ دیں، مولا کائنات کی ذریع سے مسئلہ آیا تھا ایک مرتبہ، جب علم الہدیٰ بڑے ہو گئے تو کسی مسئلے میں اختلاف ہوا استاد اور شاگرد شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کے درمیان. دونوں میں اختلاف ہو گیا تو دونوں نے کہا کہ ہم چلیں گے، جائیں گے روضہ امیر المومنین پر اور ذریع سے جواب طلب کریں گے. تو جانتے ہیں امام کو کتنا اعتماد تھا شیخ مفید پر. مسئلے میں حق پر تھے سید مرتضیٰ، اگرچہ شاگرد ہیں، حق پر تھے، مگر جملہ امام کا جانتے ذریع سے جواب آیا. دونوں نے اپنی اپنی عرضیاں ڈالی تو ذریع سے جواب آیا، اے شیخ انت معتمدی، تم ہمارے لیے قابل بھروسہ ہو. انت شیخی و معتمدی، کیا جملہ ہے، تم میرے شیخ ہو، تم میرے معتمد ہو. والحق مع ولدی، لیکن یاد رکھیے گا کہ حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. یہ ہے شیخ مفید، یہ ہے شیخ مفید. امام زمانہ نے ان کے نام خط لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں، اور جب خطوط لکھے تو اس کے اندر جملہ ہے للأخ السدید، سچے بھائی کے نام. امام نے انہیں سچا بھائی کہا ہے. میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں اس کے بعد للأخ السدید والمولا الرشید، ہدایت یافتہ دوست کے نام. جو زمانے کا امام ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی کے نام شیخ مفید کو، سچے دوست کے نام. یہ معمولی بات نہیں ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں یہاں پر کہ امام حسین کے لیے جو حیثیت حبیب کی تھی وہی حیثیت امام زمانہ کے لیے شیخ مفید کی تھی. یہ معمولی بات نہیں ہے، وہی حیثیت ہے. نہیں میں اور کہہ دوں، امام نے کیا کہا، بھائی کہا ہے. مولا کائنات ایک مرتبہ بیابان میں رات کی تاریکی میں بیابان کی طرف جا رہے تھے، ساتھ میں کمیل ہو لیے، کمیل ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. مولا کائنات بیابان میں پہنچے، کمیل ساتھ میں ہے، مولا کائنات لے کر نہیں گئے، خود ساتھ ہو لیے. ایک دن کی بات ہے، کمیل ساتھ میں بیابان میں پہنچے. علی نے بیابان میں جانے کے بعد کمیل سامنے ہے اور علی کہہ رہے ہیں اے کمیل میری ان دو پسلیوں کے درمیان علم کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، مگر کیا بتاؤں کمیل، مجھے میرے علم کے متحمل نہیں مل رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں مل رہا ہے جو میرے علم کو لے سکے مجھ سے، جو برداشت کر سکے ہمارے علوم کو. یہ معمولی بات نہیں ہے. کمیل جیسا معتبر صحابی سامنے ہے، چاہنے والا صحابی ہے، جان دیتے ہیں مولا پر، لیکن کمیل کے سامنے علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی میرے علم کا متحمل نہیں مل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب امام زمانہ کو، جب زمانے کے امام کو علم کا متحمل نہیں ملتا تو زمانے کا امام فریاد کرتا ہے، اور جب زمانے کے امام کو علم کا متحمل مل جاتا
بھائی کہہ کر یاد کرتا ہے. شیخ مفید کو بھائی کہا امام نے. اب اس کتاب سے روایت نقل کر رہا ہوں ہم ہی کیوں اس سوال پر, ایام فاطمیہ میں ہم ہی کیوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفے میں دریائے فرات کے پانی میں طغیانی آ گئی, اور وہ پانی بہتے بہتے کوفے تک پہنچ گیا, اور کوفے میں باڑھ آ گئی, فلڈ آ گیا, باڑھ. اور اہل کوفہ کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں ہم لوگ ڈوب نہ جائیں, غرقاب نہ ہو جائیں, مر نہ جائیں, ہلاک نہ ہو جائیں. آئے سب مولا کائنات کے پاس. شیخ مفید اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں الارشاد میں. آئے مولا کائنات کے پاس, کہا کہ آپ کچھ انتظام کیجئے. مطلب کیا تھا؟ یعنی آپ ولی ہیں, مولا کائنات سب کو ساتھ میں لے کر آؤ. کہتے ہیں کہ یہ اتنا مشہور واقعہ ہے, شیخ مفید کہتے ہیں کوفے کے لوگوں کے درمیان اتنا مشہور واقعہ ہے جتنا یہ واقعہ مشہور ہے کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر سنگریزے کلام کرتے تھے, تسبیح پڑھا کر. اتنا مشہور واقعہ کوفے کا. شیخ مفید کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کا مشہور واقعہ, مولا کائنات نے جتنے آئے تھے سب کو ساتھ لیا, پیغمبر کے دلدل پر سوار ہوئے, اور سوار ہونے کے بعد پہنچے دریائے فرات کے قریب. خچر سے اترے, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد کچھ دعائیں پڑھی. شیخ مفید کے جملے ہیں یہ سارے. کچھ دعائیں پڑھی, سب نے وہ دعائیں سنی, اور دعا پڑھنے کے بعد مولا کائنات کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, اس چھڑی کو اٹھایا, اور پھر شیخ مفید کہتے ہیں صفحت ماں یعنی پانی کے چہرے پر دے مارا. بس اب میں کیا کہوں, موسیٰ نے جب عصا مارا تھا تو حسب ضرورت راستہ بن گیا تھا, علی نے جب عصا مارا تو حسب ضرورت پانی کم ہونا شروع ہو گیا, اور اب پانی کم ہو رہا ہے, پانی گھٹ گیا. اس لیے کہ مولا کائنات نے کہا تھا انقص, اے پانی کم ہو جا, ختم ہو جا, اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشیت سے. بس یہ کہہ کے جیسے ہی مولا کائنات نے اپنی جریب کو, اپنے لکڑی کو مارا, پانی کم ہونا شروع ہو گیا, مگر مچھلیاں رہ گئیں. جب پانی گیا تو مچھلیاں رہ گئیں. آپ حضرات کا تجربہ بھی ہے اس سلسلے میں, ابھی حال ہی میں مچھلیاں کچھ رہ گئیں. اب جب مچھلیاں رہ گئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ مچھلیاں جناب امیر کو سلام کر رہی تھیں, لیکن ایک بات, الا ثلاث, ساری مچھلیوں نے جناب امیر کو سلام کیا. ایام فاطمیہ میں ہم ہی کیوں, ساری مچھلیوں نے جناب امیر کو سلام کیا, 3 مچھلیوں نے سلام نہیں کیا. اب لوگوں نے سوال کیا کہ آخر یہ علت کیا ہے, یہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو بول رہی تھیں, یہ جو سلام کر رہی تھیں, انہوں نے کیوں بولا اور یہ 3 مچھلیاں کیوں نہیں بولیں؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا, کہا خدا نے, ہم ہی کیوں, خدا نے جن مچھلیوں کا گوشت حلال قرار دیا ہے انہوں نے سلام کیا, جن کا گوشت حرام قرار دیا ہے, جنہیں ہم سے دور رکھا ہے, انہیں سلام کرنے کا حق نہیں ہے. اب آپ سمجھے, جب معاملہ اہل بیت کا ہو تو سلام عقیدت اور سلام مودت اور محبت ہر کوئی نہیں پیش کر سکتا. حلال مچھلیاں پیش کریں گے, حرام نہیں کر. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. ہر کوئی نہیں پیش کر سکتا, ہر کسی کے بس کی. اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں پیش کرنا ہے, اور یقیناً جب فضائل کا معاملہ ہو, مولا کائنات کی فضیلت ہے, مولا کائنات کی فضیلت ہے, اور آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ حلال مچھلیاں اور حرام مچھلیاں پیش نظر رکھیے گا. یہ کھلے کھلے چہرے بتا رہے ہیں کہ کھڑے کھڑے شجرے والے بیٹھے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. کوئی اور نہیں بیٹھا, یہ ہر کوئی نہیں آ سکتا, یقین جانیے. اسی لیے میں نے پہلے شیخ مفید کی عظمت بتائی, اور انہوں نے کہا بڑا مشہور واقعہ ہے, انہوں نے کہا. تو یہ ہمیں سمجھنا, ایام فاطمیہ میں ہم ہی کیوں. اب دوسرا سوال, ایام فاطمیہ کیوں؟ تاکہ دین کی حفاظت ہو سکے, دین کی نشر و اشاعت ہو سکے, اصلاح امت ہو سکے. انسانیت کا وہ قافلہ جو نبوت تک پہنچنے کے بعد گمگشتہ راہ ہو گیا تھا,
اسے امامت کے دروازے تک پہنچانا یہ فاطمہ کا کام ہے. یہ فاطمہ کا کام ہے, یہ فاطمہ کی سیرت. اس لیے ایام فاطمیہ کی ضرورت ہے. نہیں, لیٹسٹ ایک بات کہہ دوں, آج کے زمانے میں جب رسول اللہ کی شخصیت پر اور ان کی رسالت پر حملے تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں, شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں, رسالت پر الزام لگایا جا رہا ہے, الزام تراشی کی جا رہی ہے, تو ایسے میں ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ عزائے فاطمیہ کا انعقاد ہو. اس لیے کہ حدیث قصہ گواہ ہے, انی اجدو فی بدنی ضعفا کا جملہ گواہ ہے. جب بھی رسالت ضعف محسوس کرتی ہے قوت فاطمہ سے ملتی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. کہیں اور سے نہیں ملتی. اس لیے ضرورت ہے فاطمہ کی, ضرورت ہے فاطمہ کی. فاطمہ بتائیں گی, فاطمہ بتائیں گی کہ دین کی حفاظت کیسے ہو. آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ایام عزائے فاطمیہ کے انعقاد کی, ضرورت کیا ہے آخر؟ یہ آپ 2 مہینہ 8 دن تک مجالس برپا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد 20 دن یہ کالے کپڑے پہن لیے آپ نے, 2 مہینہ 8 دن پہنا, پھر دیکھ رہے ہیں کہ 20 دن میں اب دھیرے دھیرے لوگ کالے لباس پہنتے جا رہے ہیں. یہ بات کیا ہے؟ نہیں, مسلمانوں نے پہچانا نہیں فاطمہ کو. یہ یاد رکھیے گا, فاطمہ کی مجلس اگر مسجد میں جانا مسلمانوں کو یاد ہے تو پھر عزائے فاطمیہ میں بھی آنا چاہیے. اس لیے کہ مسجد میں جانا شریعت ہے, مجلس میں آنا طریقت ہے. یہاں سجدے بتلائے جائیں گے, وہاں سجدے ادا کیے جائیں گے. اگر نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. جو معاملہ نماز کا, نہیں جملہ بدل دوں, نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. فحشاء یعنی بری بات, گالی دینا, غیبت کرنا, یہ ساری چیزیں فحشاء میں آتی. منکر برے عمل کو کہا جاتا ہے. تو نماز اگر انسان کو برا کہنے سے روکے, نماز اگر انسان کو برا کرنے سے روکے, تو الحمدللہ عزائے فاطمیہ بھی انسان کو محرمات سے روکتی ہے. اس لیے کہ شہزادی نے کہا ہے ہمارا چاہنے والا وہ نہیں ہو سکتا جو واجبات کو انجام نہ دے, محرمات کو ترک, محرمات کو, واجبات کو انجام نہ دے اور محرمات کو انجام دے. وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. یہ شہزادی کا جملہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ شہزادی کے غم نے کالے کپڑے پہنوائے ہیں, کالے دھندے نہیں کروائے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. اس کا مطلب یہ ہے, ہمیں سمجھنا ہے واجبات پر عمل ہونا چاہیے, محرمات سے پرہیز ہونا چاہیے اگر ہم ایام عزائے فاطمیہ منعقد کر رہے ہیں. اور یہی فلسفہ ہے, دین کی حفاظت ہو, دین کی نشر و اشاعت ہو, یہ ایام عزائے فاطمیہ. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ ایسی جلیل القدر خاتون, جناب آدم کی محنتیں ایک طرف, جناب نوح کی محنتیں ایک طرف جو دین کو پھیلانے کے لیے کی, شہزادی کی محنت ایک الگ ہے, ایک امتیازی حیثیت ہے جو شہزادی نے دین کو پھیلانے کے لیے کیا ہے. جناب آدم بھی عظمت میں فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آدم وہ ہیں کہ جن کی تخلیق جب آسمان پر ہوئی تو تخلیق کے لیے مٹی زمین سے منگوائی گئی. یہ آدم ہے, تخلیق کے لیے مٹی زمین سے منگوائی گئی. مگر فاطمہ کا شرف یہ ہے کہ آئی تو بطن خدیجہ میں, مگر تخلیق کے لیے جنت سے سیب آیا ہے. کسی زمین کے درخت کا سیب نہیں تھا, جنت سے سیب آیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آدم آسمان پہ بن رہے ہیں مگر مٹی زمین سے. فاطمہ زمین پر ہیں, بطن خدیجہ میں ہیں, مگر سیب جنت اس سے بھی پہلے جنت سے آیا. علامہ جوادی نے جملہ نقل کیا, وہ جملہ سن لیجئے.
کہ آدم آسمان پر مگر مٹی زمین سے جائے گی بننے کے لیے. فاطمہ آغوش خدیجہ میں آئیں گی, بطن خدیجہ میں آئیں گی, مگر سیب اس سے پہلے جنت سے آئے گا. تو یہ آخر بات کیا ہے؟ آدم کا رخ زمین کی طرف, فاطمہ کا رخ آسمان کی طرف. علامہ جوادی نے بات واضح کر دی, کہا جو خاکی ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھکتا ہے, جو نوری ہوتا ہے وہ بلندیوں میں پرواز کرتا ہے. سلام بھیجے محمد والے محمد پر. آدم مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت ساری باتیں میں عرض کر چکا ہوں شہزادی کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے کہ جناب مریم کے بارے میں روایات کیا ہیں, احادیث کیا بیان کر رہے ہیں, اور فاطمہ کی فضیلت کیا ہے. آج دہراؤں گا نہیں, جو نہیں پڑھا ہے اس کو بیان کر دوں ثواباً. اب آپ نے سنا ہوگا تو ایک الگ بات ہے, لیکن میں پیش کر رہا ہوں کہ آدم انبیاء کرام میں پیغمبر آخر الزماں کو اگر ہٹا دیا جائے تو سب سے زیادہ با فضیلت اور با عظمت نبی کون ہے؟ جناب ابراہیم. جناب ابراہیم. ابراہیم کون؟ جنہیں اللہ نے نبوت بھی دی, رسالت بھی دی, عہدہ امامت بھی دیا. مگر آپ دیکھیں ابراہیم بھی فاطمہ کا عظمت میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم کے پاس کچھ مہمان آئے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, اے میرے پیغمبر کیا آپ کے پاس وہ واقعہ نہیں پہنچا کہ جس میں ابراہیم کے پاس کچھ مہمان آئے تھے؟ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, سورہ زاریات کی آیت ہے. کیا آپ کے پاس وہ واقعہ نہیں پہنچا؟ کیا واقعہ ہے؟ کہا مہمان آئے تھے. اور مہمان کون؟ علماء تفسیر نے بیان کیا یہ مہمان نہیں تھے, اور آگے کی جب آپ آیت پڑھیں گے تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. یہ مہمان نہیں تھے, فرشتے تھے. بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے. قرآن پڑھیں گے آگے کی آیتیں تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی بات. وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان آیتوں کو بیان کروں, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, زیادہ نہیں. اگر آپ پڑھیں گے تو بڑی آسانی سے مطلب تک پہنچ جائیں گے. تو یہ مہمان نہیں تھے, یہ فرشتے تھے, بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے. مگر جب فرشتے آئے کہاں پہ؟ ابراہیم کے گھر. تو اللہ نے کیا کہا؟ کہ یہ ضیف تھے, مہمان تھے, مگر کیسے؟ المکرمین, یہ قابل احترام تھے, یہ موسٹ ریسپیکٹڈ تھے. یعنی جب ابراہیم کے گھر جائیں گے تو ابراہیم ان کا احترام کریں گے, ابراہیم ان کی قدر و منزلت کے مطابق آداب بجا لائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے جب ابراہیم کے در پہ آئے تو ابراہیم ان کا احترام کریں گے, ابراہیم انہیں ضیف مکرمین سمجھیں گے. یہ ابراہیم ہے کہ فرشتے ابراہیم کے دروازے پہ جب جاتے ہیں تو ضیف مکرمین بن کر جاتے ہیں. یہ فاطمہ ہے, جب فرشتے دروازے پہ آتے ہیں تو مسکین بن کر. سلام بھیجے محمد والے محمد پر. ابراہیم سمجھ نہیں سکے, ابراہیم پہچان نہیں سکے کہ یہ کون ہے. علماء تفسیر نے بیان کیا, قرآن مجید آپ پڑھیے, ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. ملتا ہے کہ جناب ابراہیم نے ان کی ضیافت کے لیے بھنا ہوا بچڑا لا کے رکھا. لیجئے بسم اللہ. اور اس کے بعد دیکھا کہ کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا ہے, تو قرآن مجید میں فقرہ موجود ہے, الا تاکلون, آپ کھا کیوں نہیں رہے ہیں, آپ لوگ بیٹھے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا, کھانا کھایا نہیں. فرشتوں نے کہا, جواب دیا. علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم فرشتے ہیں, ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں. ہائے 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 ہائے, ہم فرشتے ہیں, ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں. یہ ابراہیم کی منزلت ہے. فرشتے دروازے پہ آئیں گے, کھانا دیا جائے گا, کہیں گے ہم فرشتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے. یہ زہرا کے در کی فضیلت ہے. فرشتے آتے ہیں, روٹیاں لے کے جاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر.
یہ زہرا کی فضیلت ہے، تو ابراہیم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ اسی لیے یہ وہ بی بی ہے، وہ بی بی ہے کہ آج جو ہمارے دلوں کو سہارا دے رہی ہے۔ صرف رسول کی قوت کا نام نہیں ہے، صرف علی کی قوت کا نام نہیں، آج بھی فاطمہ چاہنے والوں کو سہارا دیتی ہیں، آج بھی فاطمہ چاہنے والوں کو سہارا دیتی ہیں۔ ابھی 3 جنوری کل کی تاریخ تھی، قاسم سلیمانی کی شہادت کی تاریخ۔ آپ دیکھیں قاسم سلیمانی خود بیان کرتے ہیں شہزادی کی عظمت کو، کہتے ہیں کہ جب بھی میں مشکل میں گرفتار ہوا، چہاردہ معصومین میں سے میں نے کسی سے توسل نہیں کیا، صرف فاطمہ سے توسل کیا، صرف فاطمہ سے۔ علماء نے بیان کیا ہے نا، ہم جب گھبراتے ہیں کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہم صلوات بھیجتے ہیں۔ صلوات کیسے بھیجتے ہیں سب کو بتائے، ہم صلوات بھیجتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا انبیاء جب مشکلوں میں گرفتار ہوتے تھے تو ان کی صلوات میں نام فاطمہ پہلے آتا تھا، رسول کا نام، حسنین کا نام بعد میں آتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ قاسم سلیمانی ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے عالم نہیں، مگر معرفت اتنی ملتا ہے انہی کے واقعات میں۔ بس سن لیجئے ثواباً تاکہ کچھ حق ادا ہو جائے ان کا بھی، اس لیے کہ برسی کی تاریخ کل جو گزری۔ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بٹالین لے کے کسی جنگ میں دریا عبور کر رہا تھا، اور ہماری کوشش تھی کہ دشمن ہمیں دیکھ نہ سکے، چھپ کے ہم دریا کراس کرنا چاہ رہے تھے۔ مگر قاسم سلیمانی کہتے ہیں جیسے ہی ہم پانی میں اترے، ہم سب لوگ پانی میں آئے، مجھے احساس ہو گیا کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، چونکہ دشمن کی نظریں بالکل ہمارے سامنے ہیں، دشمن بالکل ہمارے سامنے تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، تو میں نے اپنے بٹالین کے جتنے ساتھی تھے سب سے کہا کہ کچھ نہ کہو، بس زہرا سے توسل کرو۔ اور اس کے بعد قاسم سلیمانی کہتے ہیں ہم نے بس یہی فقرہ زبان پہ تھا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اور یہی کہہ کر ہم گزرتے چلے گئے۔ قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ 1% بھی چانس نہیں تھا کہ ہم ان کی نگاہوں کی گرفت سے بچ سکتے، مگر نہیں، یہ زہرا سے توسل کا نتیجہ تھا جو زہرا نے ہمیں بچا لیا۔ بس یہاں پر آنے کے بعد ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ زہرا نہیں ہے، اپنے شوہر کی طرح مظہر العجائب ہیں، یہ مظہر العجائب ہیں، ان سے عجیب و غریب امور صادر ہوتے ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو، قاسم سلیمانی ہے کہ اولاد ہیں، فاطمہ سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں سب فاطمہ کی اولاد ہیں، تو فاطمہ کیا ہے؟ مظہر العجائب۔ اولاد کو بچانا ہو تو یہ نقاب پوش بی بی دشمن کی نگاہوں کے سامنے پردہ ڈال دیتی ہے۔ اگر اولاد کو بچانا ہو، چاہنے والوں کو بچانا ہو، اور کبھی کبھی کردار مختلف ہوتا ہے، جب امامت پر حرف آتا ہے تو نقاب پہن کے جاتی ہے، ظالم کے چہرے سے نقاب اتار لے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ظالم کے چہرے سے نقاب اتار لیتی، یہ فاطمہ کی عظمت ہے، فاطمہ کی عظمت ہے۔ پیغمبر شب معراج جب گئے، جلدی جلدی سن لیجئے اس کے بعد میں مصائب تک پہنچوں۔ شب معراج جب پیغمبر گئے تو کہتے ہیں رأیت علی باب الجنت مکتوبا، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا۔ کیا لکھا ہوا دیکھا؟ سن لیجئے۔ پیغمبر نے کہا کہ جب میں شب معراج گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حبیب اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ والفاطمہ خیرت اللہ۔ ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، دیکھتا ہوں آپ تک بات پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ جب ہم جنت کے دروازے پر ہم نے نگاہ کی شب معراج تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حبیب اللہ والحسن والحسین صفوت اللہ، والحسن والحسین صفت اللہ والفاطمہ خیرت اللہ۔ اب آگے کا ترجمہ نہیں کرنا ہے، اگر آپ ذہین ہیں تو خود بخود داد دے دیجئے گا۔ وَعَلَىٰ مُبْغِضِيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ۔ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے دوست ہیں، اور اس کے بعد حسن اور حسین
اللہ کے برگزیدہ ہیں، فاطمہ اللہ کی پسندیدہ ہیں، اور فاطمہ سے جو بھی دشمنی کرے وہ لعنت اللہ ہے۔ اب فاطمہ ہو یا اہل بیت میں سے کوئی بھی ہو، دشمن پر لعنت بھیجنا، دشمنان اہل بیت، دشمنان زہرا پہ لعنت بھیجنا، یہ شیعوں کا طریقہ نہیں ہے، رسول کا وظیفہ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ پیغمبر پڑھ کر سنا رہے ہیں، پیغمبر پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ کے ذہنوں کو دوسری طرف لے جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اظہار محبت کیا کریے، دشمنوں کا تذکرہ نہ کیا کریے، مگر میں کیا کروں؟ جنت کے دروازے پر صرف محبت کی بات نہیں ہے، اس میں لعنت بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا دروازہ خود ہی اپنے اوپر کندہ تحریر کے ذریعے بتا رہا ہے، یہاں پہ وہی آئیں گے جو تولا والے بھی ہوں گے، تبرہ والے بھی۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تولا والے بھی ہوں، تبرہ والے بھی ہوں، دونوں کرنا ہے۔ فاطمہ سے محبت، فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت ہے۔ یہ ایام اعظم میں ہمیں یہ دونوں کام انجام دینے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ دین کی حفاظت کر رہی ہیں، رسالت کی حفاظت کر رہی ہیں۔ فاطمہ دنیا نے فاطمہ سے بہت کچھ چھینا، حقوق غصب کر لیے گئے فاطمہ کے، مگر جب فاطمہ جا رہی تھیں خطبہ فدق دینے کے لیے گھر سے نکلی ہیں، تو خود ام المومنین عائشہ روایت نقل کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ فاطمہ جب گھر سے نکلی ہیں تو ایسے چل رہی تھیں جیسے پیغمبر چلا کرتے تھے، اور جب خطبہ فدق فاطمہ نے بیان دیا ہے تو ایسے بول رہی تھیں جیسے رسول بولتے تھے۔ لفظوں کا انتخاب ایسا تھا کہ جیسے رسول اللہ لفظوں کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ یہ ام المومنین عائشہ کے جملے کا لفظوں کا انتخاب ایسا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ اپنے عمل سے بتا رہی ہیں کہ اے دشمنوں، تم ہم سے باغ فدق تو چھین سکتے ہو، نہیں ابھی جملہ نہیں پہنچا، اے دشمنوں تم ہم سے جو بابا سے میراث ملنے والی تھی وہ میراث تو چھین سکتے ہو، لیکن بابا سے جو کردار ملا ہے وہ نہیں چھین سکتے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ کردار نہیں چھین سکتے۔ کہ فاطمہ اپنے دامن میں رسالت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، فاطمہ اپنے دامن میں امامت کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ رسالت سے امامت تک کیسے پہنچا جائے گا یہ فاطمہ بتائیں گی۔ نہیں، میں کہہ دوں، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ کا رول بعد وفات پیغمبر ہے۔ نہیں، بعد وفات پیغمبر نہیں، خود رسول کے زمانے میں بھی فاطمہ کی ضرورت ہے۔ فاطمہ نے کچھ ایسے کام انجام دیے کہ جسے رسول بھی نہیں انجام دے سکتے۔ اب مجھ سے فرمائش کی گئی اس لیے آپ کے سامنے جملہ رکھ رہا ہوں۔ کچھ ایسے کام فاطمہ نے کیے ہیں جو علی بھی نہیں انجام دے سکتے۔ اب وہ کیا ہے؟ اگر بات سمجھ میں آئے گی تو داد دیجیے گا، ورنہ مت دیجیے گا۔ وہ کون سے کام ہیں جو فاطمہ کر سکتی ہیں، رسول بھی نہیں کر سکتے، علی بھی نہیں کر سکتے؟ وہ جملہ سنیے، پیغمبر میرے بعد مولا کون بنے گا اس کا اعلان کر سکتے ہیں، اس کا اعلان کر سکتے ہیں، مگر اس مولا کی اطاعت کیسے کی جائے گی یہ پیغمبر نہیں کر کے دکھائیں گے۔ یہ پیغمبر نہیں کر کے دکھائیں گے کہ اطاعت کیسے کی جائے گی، اس لیے کہ پیغمبر صاحب شریعت ہیں، پیغمبر کا رتبہ علی سے بڑا ہے، تو پیغمبر علی کی اتباع نہیں کریں گے اپنے دور میں۔ علی کا جو بھی رتبہ ہوگا وہ بعد پیغمبر، تو پیغمبر زبان سے بتا سکتے ہیں، کر کے دکھا نہیں سکتے، اور علی کے سامنے بھی مجبوری ہے۔ علی مولا ہے،
اب کوئی شخص اپنی اطاعت کیسے کرے؟ اپنے پیچھے کیسے چلے؟ یہ علی نہیں کر سکتے. اسی لیے ضرورت تھی خزانہ قدرت میں ایک ایسا گوہر آبدار ہو جسے اللہ آئینہ بنا کے دنیا میں بھیجے، جس کے اندر نبوت کی جھلکیاں بھی ملے، امامت کی ادائیں بھی ملے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. اس لیے ضرورت ہے فاطمہ کی، اس لیے ضرورت ہے. بہرحال محبت، تولا، تبرہ دونوں ساتھ میں. تبرہ سے لعنت سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، وہ میں آپ تک پہنچا دوں. ایک شاعر اہل بیت تھا اور بی بی فاطمہ زہرا سے بے پناہ اس کو عقیدت اور محبت تھی. اس کا نام تھا عذری. عذری، الف زے رے یہ، عذری اس کا نام تھا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بی بی فاطمہ زہرا کو ہمیشہ برا کہتا ہے. تو ایک تو بی بی کا چاہنے والا اور دوسرے اوپر سے شاعر. اب سوچئے کہ اس کے ذہن میں کیا طوفان اٹھ رہا ہوگا. بڑا پریشان. بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں میں کہ وہ انا مجنون الحسین ٹائپ کا تھا، کہ میں جو ہے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ہے نا، انا مجنون الحسین والا اسی ٹائپ کا تھا. فاطمہ سے محبت، بے پناہ محبت. اس نے سنا کہ فلاں شخص فاطمہ کو برا کہتا، مسلمان ہے. اب کچھ باتیں وہ میں آپ کی ذہانت پہ چھوڑ دیتا ہوں. جو یہ کہہ رہا ہے، جو فاطمہ کو برا کہہ رہا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا یہ آپ کو سمجھنا ہے. اس لیے کہ ممبر جہاں خطیب کو خطابت دیتا ہے وہیں زیر ممبر آنے والوں کو ذہانت دیتا ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ سمجھیے کہ اس کا تعلق کس فرقے سے رہا ہوگا. کچھ کام جو ہے فلندی بلینکس ہوتے ہیں، خالی جگہوں کو بھر دیا کریے آپ لوگ. اور یہ ذہانت، بات آ گئی سن لیجئے، ذہانت بھی یقین جائے یہ خطابت نہیں میں نے کی ہے، یہ سچ ہے کہ جو زیر سایہ ممبر آتے ہیں انہیں ذہانت ملتی ہے. میرا جملہ نہیں، کسی عالم تشیع کا جملہ نہیں ہے، علماء اہل سنت نے بیان کیا. امام رضا کی جو حدیث ہے نا سلسلۃ الذہب والی، جس میں امام نے کہا تھا کہ مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، سارے معصوم سلسلے امام نے بیان کیے تھے، پیغمبر تک، پھر پیغمبر سے جبرائیل، جبرائیل سے لوح محفوظ، اور پھر خدا تک. یہ جو امام نے سلسلہ پہنچایا تو سارے معصوم ہستیاں. تو علماء اہل سنت نے کہا کہ ہمارے امام رضا نے جن معصوم ہستیوں کا نام لیا ہے، یہ اگر کسی دیوانے پر یہ نام پڑھ کے پھونک دیے جائیں تو وہ ہوشمند بن جاتا ہے، وہ ہوشمند بن جاتا ہے. ہماری مجلسوں میں بھی یہی نام لیے جاتے ہیں، کوئی اور نام نہیں لیے جاتے. اسی لیے میں اس عزاخانے کو عزاخانہ صرف نہیں سمجھتا، یہ ہوشمند بنانے کا کارخانہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. یہ ہوشمند بنانے کا کارخانہ ہے جو ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ذہانتیں یہ معمہ حل کر کے یا پریکٹس کر کر کے پروان نہیں چڑھتی ہیں. ہماری ذہانتیں حدیثوں کی وجہ سے ہماری ذہانتیں پروان چڑھ رہی ہیں، آیتوں کی وجہ سے ہماری ذہانتیں پروان چڑھ رہی. تو یہ شاعر بی بی سے بے پناہ محبت، سنا کہ فلاں شخص ہے برائی کرتا ہے، بی بی کو برا کہتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بلا کے جواب نہیں دوں گا. شاعر تھا نا، اب بے پناہ محبت. کہا بات تو تب ہے جب دشمن کو اس کے گھر جا کے جواب دیا جائے. اپنے پاس نہیں بلایا، گھر جا کے جواب دیا جائے. تو اس کی دکان تھی، فاطمہ سے عداوت رکھنے والا دکان تھی. دکان پہ گیا اور دکان میں جانے کے بعد اس کے کان میں، سب لوگ خریدار بیٹھے ہوئے تھے، تو دھیرے سے کان میں کہا تیرے فلانے پہ لعنت. اور اتنا کہا اور اس کے بعد واپس. اب وہ فاطمہ سے دشمنی کرنے والا، اور جب اس نے نام لیا کہا تیرے فلانے پہ لعنت، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شیعی کون ہے جو نام سے واقف نہ ہو. کہا تیرے فلانے پہ لعنت کہہ کے چل دیا. اب یہ جب چلا، اچھا بات کیا تھی؟ جو اتنا زیادہ بی بی سے عداوت رکھتا ہے وہ خاموش کیسے رہا؟
میں نے کتاب میں پڑھا، کہا شاعر تھا، شاعر کے ہاتھ میں تو قلم ہوتا ہے، مگر جیسے ہی اس نے جا کے کہا تیرے فلانے پہ لعنت، تو اب کتاب میں ملتا ہے کہ اسے جو ہے اس شاعر صاحب کے پاس قلم نہیں نظر آیا، اسے دکھائی دیا کہ اس کے ہاتھوں میں تیز دھار والا خنجر ہے اور اس سے خون ٹپک رہا ہے، اور وہ کہتا تھا اور اس کے بعد یہ جواب دینا چاہتا تھا، مگر دیکھتا تھا کہ ہاتھ میں خنجر ہے اور اس سے خون ٹپک رہا، بڑا پریشان، جواب نہیں دے پا رہا، ڈر جاتا تھا کہ آخر یہ کیا بات ہے، زبان ہی نہیں کھلتی تھی اس کے سامنے، اور یہ جو ہے روز جاتا تھا، اور روز جا کے ایک بار آپ کے لفظوں میں کہہ دوں کہ دھمک کے چلا آتا تھا، تیرے فلانے پہ لعنت، ہے نا، سن لیجئے بہت دیر سے سنجیدگی جو ہے تھوڑا طاری تھی، تو روز جاتا تیرے فلانے پہ لعنت کہہ کے چلا آیا، اور وہ جواب دینا چاہتا تھا، مگر جیسی نگاہ اٹھاتا تھا دیکھتا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں چاقو ہے، اس سے خون بہ رہا، بڑا پریشان۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر فاطمہ کی محبت میں کوئی فاطمہ کے دشمن سے جا کے ٹکراتا ہے تو ہاتھ میں قلم بھی ہوتا ہے، تو شہزادی کا فیض ہوتا ہے تو تلوار میں بدل جاتا ہے، خنجر میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ برکت ہے۔ ایک دن جب بہت پریشان ہوا تو گیا حاکم وقت کے پاس، بادشاہ کے پاس، کہا مجھے ایک شخص ہے وہ روز آتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ اچھا اب آپ سوچئے کہ وہ برا کہتا تھا فاطمہ کو اور یہ جا کے کہتا تھا تیرے فلانے پہ لعنت، اور اس کے سب سے زیادہ مقدس شخصیت اس کی نگاہ میں۔ اب اگر کسی سے ہم بیان کریں کہ فلاں آتا ہے اور ہمیں پریشان کرتا ہے، تو وہ اگر پوچھے گا تو ہم دوبارہ کیسے کہیں؟ اب وہ حاکم پوچھ رہا ہے بتاؤ کیا کہتا ہے، اب وہ بڑا پریشان ہے کہ بتائیں تو کیسے بتائیں۔ اب بہرحال جیسے تیسے اس نے اپنی بات سمجھائی کہ وہ آگے کہتا تیرے فلانے پہ لعنت۔ حاکم نے کہا کہ ہم پہلے تحقیق کریں گے کیونکہ تم بھروسے مند آدمی نہیں نظر آ رہے ہو، پہلے تحقیق کریں گے۔ اپنے 2 آدمیوں کو اس کی دکان کے اندر بھیجا، کہا کہ دیکھو روز ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اس سے پریشان کہتا ہے تیرے فلانے پہ لعنت، اب تم لوگ جاؤ اور جا کے اس کی دکان میں اگلے روز جا کے چھپ جانا، اور جو آئے گا اگر واقعاً جو یہ کہہ رہا ہے اگر صحیح ہے تو پھر ہم اس کو سزا دیں گے، پنشمنٹ ملے گی اس کو۔ اب ادھر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، حاکم نے 2 لوگوں کو ڈپیوٹ کر دیا، کہا جب اگلا دن جب آئے گا جانا ہے اس کی دکان پر، اور ادھر یہ ساری بات، ادھر ازری رات میں خواب میں دیکھتا ہے شہزادی فاطمہ زہرا آئی ہیں اور آ کے کہہ رہی یا شیخ غیر کلامک، فاطمہ کہہ رہی ہیں اے شیخ اپنے کلام کو تبدیل کر دے، اپنے کلام کو تبدیل کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ اچھا ابھی تک فاطمہ نہیں کہہ رہی تھی، برابر جاتا تھا، روز جاتا تھا، اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جیسے ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں نا 40 دن کا وظیفہ ہوتا ہے، ویسے ہی یہ بھی 40 دن کا لعنت کا وظیفہ بنائے ہوئے تھا، اور یہ 40ویں دن شہزادی آئی، اے شیخ اپنے کلام کو بدل دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شہزادی پہلے نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی جس طرح اپنی مدحت سے خوش ہوتی ہیں اسی طرح سے جب ان کے دشمن پر لعنت بھیجی جاتی ہے تب بھی خوش ہوتی ہیں، اسی طرح سے خوش ہوتی ہیں۔ اور اب فاطمہ نے کہا اپنے کلام کو بدل دے، تو یہ بھی معصوم کا ہی کردار رہا ہے۔ علی ابن یقین کے امام نے جس طرح سے کہا تھا کہ اب اپنے وضو کرنے کا انداز بدل دو، تو جب بچانا ہوتا ہے تو عصمتی کردار اپنے چاہنے والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اب یہ جب اگلے روز گیا تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ آخر شہزادی آئی ہیں خواب میں اور کہا ہے کہ اپنے کلام کو بدل دو۔ اب اسے پتا نہیں ہے کہ اس کی دکان پہ کون ہے، کون لوگ آئے ہیں چیک کرنے کے لیے، پردے کے پیچھے ہیں سامنے، کچھ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر اب چونکہ شہزادی کہہ چکی ہیں لہٰذا اب اس نے اپنا انداز بدلا، سوچنے لگا کہ آخر میں اب جاؤں گا تو کیا کہوں گا۔ اب جب دکان پہ گیا تو جانے سے پہلے اس کے حافظے میں ایک بات آ گئی، کہا کہ میں جس کی دکان پہ جا رہا ہوں یہ تو میرا
بہت سارا روپیہ، بہت سارا پیسہ باقی ہے، باقی ہے. اب یہ شہزادی دیکھیں کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو بچاتی ہیں اور ان کو فیض بھی پہنچاتی ہیں، فیض بھی پہنچاتی ہیں. اب اس سے یاد آیا کہ یہ تو میرا اتنا روپیہ باقی. اب گیا اور جانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم میرے اتنے درہم باقی ہو. اب وہ بات نہیں گئی، کہا تم میرے اتنے درہم، چونکہ شہزادی نے کہا تھا، کہا تم میرے اتنے درہم باقی ہو لہٰذا وہ مجھے دو. اب وہ دو لوگ اس کو چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو یہ تو الٹا معاملہ ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ انہیں پریشان کر رہا ہے، مگر اب لگ رہا ہے کہ یہ انہیں پریشان کر رہا ہے جس کو بچانے کے لیے آئے. اب یہ بھی بڑا حیران کہ یہ تو روز آتا تھا، کہتا تھا کہ تیرے فلانے پہ لعنت، آج نہیں کہہ رہا ہے. آخر بات کیا ہے؟ آج بھی تو اب کہہ رہا ہے کہ جو روز کہتے تھے وہ تو کہو. وہ کہہ رہا روز کیا کہتے تھے؟ پہلے میرا پیسہ دو، پہلے میرا پیسہ دو. اس کا مطلب کیا؟ شہزادی بھی بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو جب ہمارے اوپر کوئی لعنت بھیجتا ہے تو بھولی ہوئی بات ہم اسے یاد دلا دیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. اور اب اس نے، اب چونکہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اس کو تو دینا ہی دینا ہے، چاہے جیسے دینا. اب اس نے دیا اس لیے کہ برا پھنس جائے گا. اور اس کے بعد اب جب یہ گیا تو اب اس کو لے کے جانا تھا عذری کو دربار میں، مگر اب جو گیا تھا مقدمہ لے کر اب وہ خود ہی اکیلا کھڑا ہوا ہے. اب بادشاہ نے اس کو سزا بھی دی، سزا دی، اور سزا کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پنشمنٹ میں کچھ اس سے چیزیں بھی مانگی کہ سزا کے طور پہ تمہیں کچھ دینا. اور اب یہ اگلے دن جب یہ دکان پہ پہنچا ہے، کچھ دن کے بعد، بعض کتابوں میں میں نے پڑھا کہ اسے جیل میں بند کر دیا گیا تھا چونکہ اس نے بادشاہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اسے جیل میں بند کر دیا گیا. اب کچھ دن کے بعد پھر یہ دکان پہ بیٹھا، اور اب جب بیٹھا عذری وہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ یہ دکان پہ بیٹھا ہوا، پھر گیا دکان کے اندر اور کہا تیرے فلانے پہ لعنت. اب سنیے، اب جیسے ہی اس نے کہا تیرے فلانے پہ لعنت، تو اب وہ کہہ رہا ہے، اس کا جواب سنیے. کہا آپ نے کہا تیرے فلانے پہ لعنت، میں کہتا ہوں 1000 بار لعنت، 1000 بار لعنت. اب وہ اور حیران، اب عذری حیران، آخر بات کیا ہے؟ کہا روز تو تم چڑھتے تھے، روز تو تم چراغ پا ہوتے تھے، روز تو تم پریشان ہوتے تھے، روز تو تم ہم سے جو ہے لڑائی کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے، یہ آج انداز کیوں بدل گیا؟ آج 1000 بار لعنت کیوں کہتے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے لعنت کہہ رہا ہوں کہ جب سے تم میرے دکان پہ آ کے لعنت بھیجتے ہو اور میں دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تب سے میں دیکھ رہا ہوں میرا نقصان ہی ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھ گیا ہوں جس کے دشمن پہ لعنت بھیجتے ہو وہ فائدہ پہنچاتی ہے، دشمن نقصان پہنچا سکتا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. جن پہ تم لعنت بھیج رہے ہو وہ نقصان ہی پہنچا سکتے ہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اس لیے میرا بھی اب عقیدہ وہی ہے. یہ ہے شہزادی عصمت و طہارت، شہزادی. بس ہاں، جس شہزادی کو پیغمبر اسوہ بنا کے گئے تھے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، وہی شہزادی اتنی مصیبت سے دوچار کی گئی کہ فاطمہ کو بعد وفات پیغمبر کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ، میں شکایت کرتی ہوں، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے، آپ کی امت نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے. شہزادی شکایت کرتی ہیں، کبھی رسول اللہ سے، کبھی اللہ کو مخاطب کرتی ہیں اور اللہ کو مخاطب بنا کے کہتی ہیں اللہم نشکو الیک، اے میرے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، فقد نبیک، تیرا نبی ہم سے جدا ہو گیا، وارتداد امتے، اور جو تیرے نبی کی امت ہے انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے. فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہی، اور اس کے بعد شکوہ کر رہی تھی فاطمہ کہ بحر الانوار میں یہ واقعہ موجود ہے کہ فاطمہ شکوہ کر رہی تھی
300 مدینے کے چھٹے ہوئے بدماش فاطمہ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے. فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہی تھی, اور ایک جو سب سے بڑا ملعون تھا, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ, جو سب سے بڑا ملعون تھا, جب اس نے دیکھا کہ فاطمہ شکایت کر رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں, تو اس کا بڑا عجیب جملہ ہے. اگر فاطمہ سے واقعی کوئی محبت کرتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا, اور میں ترجمہ بھی مکمل نہیں کر سکتا. اس نے کیا غلیظ غلاظت فکری کا اس نے کس طرح سے مظاہرہ کیا. جب دیکھا کہ فاطمہ شکایت کر رہی تو اس نے کہا کہ اے فاطمہ, یہ دیوانوں والی احمقوں والی باتیں کرنا بند کریے. اللہ, میں کہتا ہوں اس کی زبان جل جانی چاہیے تھی جس لمحے وہ کہہ رہا تھا کہ حماقتوں والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اے فاطمہ, آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ جس گھر میں اللہ نے رسالت کو رکھا ہے اسی گھر میں خلافت بھی آ جائے؟ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. فاطمہ سمجھ گئیں یہ چاہتے کیا ہیں. یہ آئے ہیں ہمارے دروازے پر, یہ علی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے آئے. ذاکرین عام طور سے پڑھتے ہیں نا کہ فاطمہ کا دروازہ جلا دیا. دروازہ جلانا مقصد نہیں تھا, علی کو قتل کرنا مقصد تھا. علی کو قتل کرنا مقصد تھا. احسان ہے فاطمہ کا ہمارے اوپر جو دروازے کے پیچھے جا کر جس نے علی کو بچا لیا, نسل امامت ہمارے حوالے کر دی. یہ فاطمہ کا احسان ہے, ورنہ اصل مقصد ٹارگٹ تھے علی. بہار الانوار کی روایت ہے کہ اب یہ سب کے سب اکٹھا 300 افراد, اور اس کے بعد آگ اور لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں, آگ لگائی جا رہی ہے, اور ایک شخص ہے جو دروازے کو دھکا دے رہا ہے, اور اس کا نام بھی میں لے لوں اس لیے کہ علماء لیتے رہتے, قنفذ نام ہے. وہ دروازے کو دھکا دے رہا تھا. دروازے کو دھکا دیا, تھوڑی سی جب جگہ بنی اور فاطمہ دروازے کے پیچھے ہیں, اور یہ ہجوم, اس بات کو جو میں نے تحقیق کی ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں. آپ یہ نہ سمجھیے گا شہزادی کے دروازے پر ایک مرتبہ ہجوم نہیں ہوا ہے, کئی بار ہجوم ہوا ہے. اسی لیے بعض واقعات سے مل جاتے ہیں, لیکن جو باتیں ہیں وہ باتیں صحیح ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کچھ ہوا ہو. لیکن بہرحال بہار الانوار سے واقعہ آپ تک نقل کر رہا ہوں کہ 300 افراد فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں, آگ اور لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں. کون دروازہ؟ جس دروازے پر پیغمبر 6 مہینے تک آ کے سلام کیا کرتے تھے, اس دروازے پر, اس دروازے کو دھکا دیا جا رہا ہے. تھوڑی سی جگہ بچی تو قنفذ کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تصوت تھا. صاحب بہار الانوار علامہ مجلسی نے بیان کیا, بس قنفذ نے جیسے ہی دیکھا فاطمہ دروازے کو دھکا دے رہی ہے, ادھر سے قنفذ ہے اور سارے افراد ہیں, فاطمہ تنے تنہا خاتون, شکم میں بچہ موجود ہے. تھوڑا سا دروازہ جیسے ہی کھلا, قنفذ نے تازیانہ فاطمہ کے شانے پر مارا, سیاہ ڈبہ چھوٹ گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم فاطمہ زہرا کے. جی بھر کے روئیے, جی بھر کے روئیے, اس لیے کہ یہ اس کا غم ہے. آیت اللہ گل پائگانی آل اللہ مقامہ رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے جب ایام عزائے فاطمیہ میں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو وہ کہا کرتے تھے 12 کے 12 امام تشریف لاتے ہیں, نہیں پتا کس کے پہلو میں کون سا امام بیٹھا ہو. جی بھر کے گریہ کیجئے. اس آج کی مجلس میں امام حسن بھی آئے ہوئے ہیں, امام حسین بھی آئے ہوئے ہیں, امام رضا بھی آئے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑھ کر خود مولائے کائنات بھی آئے ہوئے ہیں. اس لیے کہ فاطمہ کی مجلس یہ علی کے زخموں کا مرہم ہے, علی کے زخموں کا مرہم ہے. مجھے نہیں پتا کہ جب میں فاطمہ کے مسائل پڑھتا ہوں تو پھر مجھے آگے پڑھنا کیا چاہیے, فاطمہ کی مصیبت سناؤں یا علی کی غربت سناؤں, فاطمہ کی مصیبت بتاؤں یا علی کی غربت بتاؤں. اس لیے کہ دونوں چیزیں متوازی ہے, ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. علی سب کچھ دیکھ رہے ہیں,
قنفذ نے تعزیانہ مارا. بس یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے مولا سے کسی نے سوال کیا تھا, اے مولا آخر یہ کیا بات ہے کہ دوسری خلافت کا جب زمانہ آیا بعد وفات پیغمبر جو ظاہری خلیفہ بنے دوسرے نمبر پہ, ان کے زمانے میں جب لوگوں کو پیسے نہیں دیے جا رہے تھے, رقم نہیں تقسیم کی جا رہی تھی, تو ایسے میں قنفذ کا وظیفہ زیادہ کیوں تھا؟ علی نے کہا یہ قنفذ کا وظیفہ اس لیے دیا جا رہا تھا, یہ انعام تھا اس بات کا جو فاطمہ کے شانے پر قنفذ نے تعزیانہ مارا. یہ انعام تھا اس بات کا, بس ہاں لیجئے ادھر قنفذ دھکا دے رہا ہے اور بہت سارے افراد دھکا دے رہے ہیں. صاحب بحر الانوار کہتے ہیں کہ بس اسی موقع پر فاطمہ کے شکم میں جو بچہ تھا 6 مہینے کا محسن, یہ شہید کر دیا گیا, قتل کر ڈالا گیا. جب بچوں کا مقدمہ کامل الزیارات کی روایت ہے, جب بچوں کا مقدمہ میدان قیامت میں پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کے حضور محسن ابن علی کی شہادت پیش کی جائے گی. بس ہاں یہ وہ بچہ ہے. اب ادھر دروازے کو دھکا دیا جا رہا ہے, فاطمہ ادھر سے دھکا دے رہی ہیں. اسی اسنا میں فاطمہ ہیں, در و دیوار کے درمیان پستی چلی جا رہی ہے. صاحب بحر الانوار نے کہا اتنی زور سے دھکا دیا جاتا رہا کہ فاطمہ کو نچوڑ دیا گیا فاطمہ کو. علی دیکھ رہے ہیں, علی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کسی نے مولا سے سوال کیا تھا, ہمارے مولا سے چاہنے والے نے, اے مولا یہ بتائیے ایک مرد کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں ہمارے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہ ایک مرد کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے, شوہر کھڑا دیکھتا رہ جائے. اجرکم علی اللہ, جی بھر کے گریا کیجیے. بس یہی وجہ علی کیوں خاموش کھڑے تھے. یہ بھی سن لیجئے, بحر الانوار میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جبرائیل امین پیغمبر کی خدمت میں آئے جب پیغمبر اس دنیا سے جانے والے تھے, اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کے اس حجرے میں سوائے آپ کے اور علی کے کسی اور کو نہیں رہنا چاہیے, ہمیں ایک پیغام پہنچانا ہے. رسول اللہ نے سب کو اپنے حجرے سے باہر نکال دیا, کوئی نہیں ہے, صرف رسول ہیں اور مولا کائنات ہے. جبرائیل اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. پیغام کیا پہنچا؟ کہا یا رسول اللہ یا علی آپ کے سامنے ان سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ اب آپ جانے والے ہیں, آپ کے بعد علی پر مصیبتیں ڈالی جائیں گی, علی کو برداشت کرنا پڑے گا. رسول اللہ نے جبرائیل کی بات علی تک پہنچائی. علی نے کہا ہم صبر کریں گے. کہا یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے کہ علی تک یہ بھی بات پہنچا دیجئے کہ آپ کے بعد علی کے سر پہ ضربت ماری جائے گی. رسول نے یہ بھی پہنچائی بات, کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. جبرائیل نے دوسری بات کہی, کہا یا رسول اللہ یہ پیغام بھی پہنچا دیجئے علی تک کہ اے علی رسول اللہ کے بعد میرے بعد تمہارے بچوں کو مار ڈالا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, کوئی زہر سے مارا جائے گا, کوئی تلوار سے مارا جائے گا. علی نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. پھر جبرائیل نے تیسری بات کہی, یا رسول اللہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ کی حرمت پامال کی جائے گی. بس جیسے ہی علی نے سنا علی کھڑے نہ رہ سکے, منہ کے بل زمین پر گر گئے اور زمین سے اٹھے, اور اٹھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ بات علی کے لیے بڑی گراں ہے, لیکن یا رسول اللہ اگر خدا چاہتا ہے آپ چاہتے ہیں تو علی اس پہ بھی صبر کرے گا. بس ہاں بس یہی وجہ ہے کہ علی دیکھ رہے تھے, خاموش کھڑے ہوئے تھے, علی نے کچھ نہ کیا. بس لیجئے ایک شخص کہتا ہے کہ جب فاطمہ کے پہلو کے اوپر دروازہ گرایا گیا تو اس دروازے میں ایک بڑی سی میخ نکلی ہوئی تھی. وہ میخ پہلو سیدہ کو شکستہ کر گئی, فاطمہ زمین پر گری, فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا, 40 سے 50 افراد اسی دروازے کے اوپر.
اسی دروازے کے اوپر سے گزرتے چلے جا رہے ہیں. یہ فاطمہ کی مصیبت ہے. بس ہاں عزادارو، بس چند جملے اور سن لیجئے. یہ فاطمہ دنیا سے جا رہی ہیں، بس یہی وجہ ہے. فاطمہ نے وصیت کر دی تھی فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آئے، سوائے اس کے کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچے کہ میں فلاں فلاں سے کتنا ناراض ہوں، مجھے کتنا ستایا گیا. بس یہی پیغام شہزادی کو پہنچانا تھا. بس ہاں، ہم نے اپنے گھروں میں آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو اور جس کے گھر میں انتقال ہوا ہو اسی گھر کے افراد جائیں، خاص خاص لوگوں کو دعوت دیں کہ ہماری اماں کا انتقال ہو گیا ہے، چلیے جنازہ تیار ہے. علی نے حسنین کو بھیجا، رات کی تاریکی میں چچا سلمان کو بلا کر سلمان کو بلا کر لے کر آؤ. اب فاطمہ کی وصیت یاد رکھیے گا، اے علی سب کچھ تاریکی میں ہونا چاہیے، فلاں فلاں نہ آنے پائے. بس یہی وجہ ہے علی خاموشی کے ساتھ تجہیز و تکفین کر رہے ہیں، سپرد لحد کرنا چاہتے ہیں. اب علی کسی کو گلے لگا کر رو بھی نہیں سکتے. اب جیسے ہی سلمان کو حسنین بلا کر لے کر آئے، علی نے دیکھا نا، بس سلمان کو دیکھتے ہی علی کھڑے ہو گئے، سلمان کے قریب گئے، سینے سے لگایا، کہا اے سلمان یہ سالی نے تمہیں کیوں بلایا ہے جانتے ہو؟ اے سلمان تمہارے مولا نے تمہیں کیوں بلایا پتہ ہے؟ کہا مولا کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا حسنین نے تو بتایا ہوگا. کہا ہاں بتایا ہے. کہا پھر مولا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا سلمان میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کیونکہ رسول کے گھر سے جب میرا اور فاطمہ کا عقد ہوا تھا تو تم ہی فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کے رسول کے گھر سے میرے گھر لائے تھے. اب فاطمہ میرے گھر سے قبرستان جا رہی ہے. اے سلمان علی بڑا تنہا ہے، علی کو سہارے کی ضرورت ہے. اے سلمان ہمارے ساتھ.